یہ راز ہوا فاش فقط اہل خبر سے، یہ راز ہوا فاش فقط اہل خبر سے، ایمان کو جلا ملتی ہے صحبت کے اثر سے، ہو جاتا ہے دل زندہ و بیدار یقیناً اللہ کے ولیوں کی بس ایک نظر سے، راضی ہے خدا ان سے، یہ راضی ہیں خدا سے، فیضان الہی ہے جاری اسی گھر سے، خاور یہی تکمیل تمنا کا ہے زینہ، خاور یہی تکمیل تمنا کا ہے زینہ، وابستہ رہو مرشد کامل کے ہی در سے۔ احباب ذی وقار، بہت ہی احترام کے ساتھ دعوت دوں گا ابو مشہود سید اویس رسول سہروردی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بیارت کل ذرت میات الف الف مرت مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر کہ ایک بار پھر اس نے مجھے اور آپ سب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں اور صاحب دربار کے سالانہ عرس میں شریک ہونے کا اذن بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے جانا بابرکت فرمائے۔ اور ایک بار پھر میں لاہور اور لاہور سے باہر کے جتنے بھی سہروردی حضرات، جتنے بھی ساتھی تشریف لائیں، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور آپ تمام کو نظر بد سے اور حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اذان عشاء میں تقریباً 15 منٹ سے بھی کم ٹائم ہے، اپنی گفتگو کو اس میں ہی مکمل کروں گا، صرف چند باتیں کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اس کے بعد اذان عشاء ہوگی، اس کے بعد آخری ایک نعت ہوگی، پھر ہم باجماعت نماز عشاء ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور پھر لنگر کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے ہم پہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم ہمارے اوپر جو اس کے حقوق ہیں اس کو پورے کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اپنی نمازوں میں ہم بارہا سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اس روز جزا کا، اس حشر کے دن کا مالک ہے۔ اسی نسبت سے، اسی حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موتے جگہ پہ اس روز جزا کے دن کس کا حکم ہوگا، کون مالک ہوگا، اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کس کی بادشاہی ہے، سوالیہ طور پہ، اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی، جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ اسی طرح سورہ حج کے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، اس دن یعنی حشر کے دن وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔
اور مزید آگے چلیں تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے روز اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس نورانی کتاب میں ہمیں بتلائے ہیں کہ اس روز محشر، اس حشر کے دن صرف میں ہی مالک ہوں گا، میں ہی اور سزا اور جزا کا مالک ہوں، میں ہی حساب اور کتاب کا مالک ہوں، میری ہی رحمت سے جنت ملے گی، میری ہی رحمت سے شفاعت ہوگی۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جس پہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اس دن صرف ایک ہی مالک ہے جو جزا اور سزا دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اس زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو پورے کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ تمام معاملات اور یہ حقیقت جاننے کے باوجود کہ وہی اس دن کا مالک ہے، وہی اس دن کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جسے ذکر الہی کہتے ہیں۔ آج ہم اس حق کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ اپنے اپنے معاملات کی طرف توجہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سارے دن میں ذکر الہی کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا ذکر کتنا کیا جاتا ہے۔ وہ میں ہوں، آپ ہیں، سلسلے کے خلفاء ہیں، کوئی 20 سال کا نوجوان ہے، چاہے 50 سال 60 سال کا کوئی بزرگ ہے، سب کو اپنی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم اس اللہ تعالیٰ کو، اس ذات کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کا کتنا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہی اس دن کا مالک ہے، اسی نے سزا دینی ہے، اسی نے جزا دینی ہے۔ اور ایک ہماری حالت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود اس نورانی کتاب میں فرما رہے ہیں، جو کلام حق ہے۔ یہ تمام معاملات جاننے کے باوجود ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو لے کے کہ ذکر الہی میں ہم کتنا آگے ہیں اور اس میں کیا کمیاں ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ بندہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ اس بندے نے میرے قریب یا مجھ پر اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اور اسی حدیث کو اگر آگے لے کے چلیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی روز محشر زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ وہ یہی خبریں ہیں کہ ہم نے کس جگہ پہ جا کے اللہ کا نام دیا، کہاں پہ کیا برائی کی، کہاں پہ کس کو دھوکہ دیا، کہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کہاں پہ نماز ادا کی، کہاں پہ نوافل ادا کیے، کہاں پہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اگر پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا عالم، مولوی، پرہیزگار، متقی اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔
سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان میں جو عقل والے ہیں ان کی نشانیاں بیان فرمائیں. اہل ایمان میں عقل والوں کی نشانی بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس طرح اٹھ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے. یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، کیونکہ وہ اس روز جزا کا مالک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے اس حق کو پورا کرنے کی. اور ذکر الہی سے ہوتا کیا ہے؟ ذکر الہی سے دل کا نور بڑھتا ہے، ذکر الہی سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، ذکر الہی سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، ذکر الہی سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو دین و دنیا حاصل ہو جائے گی. یہ تمام وہ چند فائدے ہیں جو اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حق کو اپنائیں اور اس کو پورا کریں. حدیث قدسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اس طرح اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں عرش پہ اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں. اور اگر وہ میرا ذکر زمین میں کسی اجتماع مجلس میں کرتا ہے تو میں عرش پہ اس کا ذکر اجتماع اور مجلس میں کرتا ہوں. اب عرش پہ مجلس کیا ہوگی؟ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے ہوں گے. اور اگر کوئی زمین پہ اللہ کا ذکر تنہا کر رہا ہے یا کسی مجلس میں کر رہا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر عرش پہ بلند کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حق کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اس کو پورا فرمائیں. ایک اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا حق وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے. آج ہماری زندگیاں جس کشمکش کا شکار ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اٹھ گیا. اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین کامل نہیں اس ذات پہ. رزق ہے تو پاکستان میں رزق نہیں مل رہا، کہیں باہر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی اور رب ہے جس نے رزق دینا ہے. اتنی افراتفری زندگی میں پیسے کو، مال و دولت کو لے کے ہے. اس کی بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے اس حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ کی رضا میں راضی ہونا چھوڑ دیا ہے. اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں پھر گلا، جو بے اولاد ہیں ان کا اپنا گلا، جن کو اولاد نرینہ نہیں دی ان کا اپنا گلا، جس کو ایک بیٹا دے دیا اس کا اپنا گلا کہ 2 بیٹے کیوں نہیں عطا کیے. ہر قدم پہ ناشکری ہے. اور اپنی زندگیوں پہ، اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں کہ اپنی دعاؤں میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے سوائے دنیا کے اور اپنی اس دعا میں کیا مانگتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا اپنے الفاظ کو. اگر شاید وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اپنی دعا میں 10 سے 15% بھی دین اور اپنی آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ 99% لوگ دنیاوی چیزیں، شکایات، معاملات کو لے کے اپنی دعاؤں میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. بے شک اسی ذات سے مانگنا ہے لیکن کبھی اس کا شکر بھی ادا کر کے دیکھیں کہ اس شکر ادا کرنے پہ وہ کیا کیا عطا کرتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے سامنے میت ہوتی ہے، ایسے ہو جاؤ اللہ کی رضا میں کہ جس طرح غسال کے سامنے میت ہوتی ہے، کہ جس طرف چاہتا ہے وہ کڑوٹ دلا کے غسل دے دیتا ہے اور میت چوں نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، کبھی ہو کے تو دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ معاملات پھر وہی ہیں کہ ہماری زندگیاں کامیاب کب بھی ہوں گی کہ جب رب ہم سے پوچھے کہ کیا چاہتا ہے تو بندہ کہے مولا جو تو چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹائے، پھر جو مانگیں گے وہ بھی عطا کرے گا، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور ایک اور بہت اللہ تعالیٰ کا پیارا حق کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ ہر وقت توبہ اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کی سنت ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ بے شک پتا تھا، ہم سے زیادہ متقی تھے، ہم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی راتیں گزرتی تھیں تو اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے گزرتی تھیں، راتیں گزرتی تھیں تو اللہ کے آگے ساری رات رو کے گزرتی تھی کہ اللہ معاف فرما دے۔ اور آج ہماری اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے اور ہمارے حالات کیا ہیں، آپ سب اپنے اپنے معاملات بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ اتنی محبت اور مٹھاس اللہ تعالیٰ کے اس لہجے میں کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے نہیں، پرہیزگار کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پہ غور کیجئے اور ان الفاظ کی مٹھاس پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو پکار رہا ہے، ہم گناہ گاروں کو پکار رہا ہے کہ اے میرے بندو میرے سے معافی طلب تو کر کے دیکھو۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے دنیا کی خرافات سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حاضر جو 24 گھنٹے ہر وقت اس آس پہ ہے کہ میرا بندہ میرے سے معافی طلب کرے، توبہ طلب کرے۔ وقت کم ہے، صرف اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اذان عشاء ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں
کہ آپ کو اتنا نوازا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانگیں گے؟ امت کی بخشش۔ اپنی دعاؤں کو، اپنی توبہ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ ان کی شفاعت سے ہی بخشش ہوگی، تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ لیکن کوشش اس چیز کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ان حقوق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔